ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحب الكرام المتقين المنتجبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک آپ اس محبت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس مودت کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ پڑھیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے میرا رب اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ قیامت والے روز میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا، میرے سب تو نیڑے۔ کتنا نیڑے؟ جتنے نیڑے اسی بیٹھے ہیں نا، اتنا نیڑے کیڑا اسی جڑا دنیا اچ کثرت نال میرے اتے درود پاک پڑھنا رہے۔ اب جو حضور کی قربت چاہتا ہے، حضور کے قریب ہونا چاہتا ہے قیامت والے روز، وہ بلند آواز سے پڑھے، میرے کہنے پر نہ پڑھے، کسی خطیب کے کہنے پر نہ پڑھے، حضور کو خوش کرنے کے لیے پڑھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ جی یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہی ہم نے نماز انشاءاللہ ادا کرنی ہے، تو آپ نے فکر نہیں کرنی، باجماعت نماز، ہمیں ٹائم کا اندازہ ہے، وقت کے اندر ساری چیزیں سمیٹیں گے، دعا ہوگی اور یہیں پر باجماعت نماز ہوگی۔ جی تو آپ نے فکر نہیں کرنی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امم، سرور کائنات، روح کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے۔ بھئی آپ کا ذوق ہے تو ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اٹھ رہے ہیں بعد میں پورا وضو کا ٹائم ملے گا، باقاعدہ تازے وضو کے ساتھ پورا ٹائم ملے گا، آپ فکر نہ کریں، یہی جماعت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ میں کچھ لمحے آپ کے مجھے درکار ہوں گے اور توجہ تھوڑی سی آپ کی مجھے چاہیے ہوگی۔ اللہ کے پیارے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ دکھی دلوں کے چین، غریبوں اور مسکینوں کے دلوں کی دھڑکن، سیدہ آمنہ کے دلدار، نبی مختار، فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت معاب، سیدہ آمنہ کے دلدار، نبی مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد، یاران طریقت، احباب علم و دانش، آج اگر میں یوں کہوں کہ غلامان حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار، غلامان حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار، اور غلامان مجتبی، غلامان اولیاء، آج کی یہ خوبصورت پرکیف رحمتوں سے بھری نشست جو کہ حضور کے ذکر کی نشست ہے، ہم ان کاملین کے مریدین ہیں، ان شیوخ کے مریدین ہیں جو اپنے ذکر پر نہیں خوش ہوتے، جو اپنے ذکر پر نہیں خوش ہوتے، وہ یہی کہتے ہیں یرا ماں کوئی یار دی گل تے سنا میں آ۔ وہ اپنے ذکر پر خوش نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں تو مدینے والے کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری غلامی، سارے کا سارا فیض
دنیا میں کسی کو بھی کوئی معرفت ملی ہے، دنیا میں کسی کو کوئی بلندی ملی ہے، دنیا میں کسی کو کوئی عروج ملا ہے، تو وہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ وہ سارا صدقہ کس کا ہے؟ بولیں کس کا صدقہ ہے؟ آمنہ کے لال کا ہے، مدینے والے کا صدقہ ہے کہ جن کے وسیلے سے اولیاء بھی چمک گئے ہیں، جن کے وسیلے سے محدثین بھی چمک گئے ہیں، جن کے وسیلے سے علماء بھی چمک گئے ہیں، اور کوئی چمک کر سیدنا صدیق اکبر بن گیا ہے، کوئی چمک کر فاروق اعظم بن گیا ہے، کوئی چمک کر عثمان غنی بن گیا ہے، اور کوئی چمک کر حیدر کرار بن گیا ہے، اور کوئی چمک کر حسن بن گیا ہے، کوئی چمک کر حسین بن گیا، کوئی چمک کر علماء کی میں دیکھیں جی میں عمر میں بھی کم ہوں، عمل میں بھی کم ہوں، علم میں بھی کم ہوں، لیکن یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہمیں مشائخ سے ملے ہیں وہ آج سنانے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوں۔ یہاں پر ٹھیک ہے کتابی باتیں بھی ہوتی ہیں، میں آج وہ نگاہ والی باتیں بھی کرنے آیا ہوں۔ یہاں پر ساری باتیں کتاب سے نہیں ملا کرتی، بعض اوقات ولیوں کی نگاہوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ حضرت صحابہ کبار نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، صحابہ نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، وہ جو حضور کے سینے کا فیض تھا نا وہ حاصل کیا تھا۔ آج لوگ علمی کتابی بنتے ہیں، وہ علمی کتابی انہوں نے جو علم لیا وہ سینہ اقدس سے لیا، سینہ مصطفی سے لیا تھا، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے۔ بلال میں تساں کو پوچھنا کیڑی یونیورسٹی گیا ہوئے؟ حضرت بلال کسی یونیورسٹی میں گئے تھے؟ کہیں جا کے انہوں نے بخاری مسلم پڑھی تھی؟ نہیں، وہ تو یار کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، وہ تو کملی والے کی نشست میں بیٹھنے والے تھے، وہ کملی والے کی نگاہوں کے متلاشی رہتے تھے، وہ ان کی نشست میں بیٹھتے تھے۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں اور حضور کے جو بڑے غلام ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا ذکر تو عام ہوا ہی ہوا ہے۔ وہ ادنا سا بلال جو ذات کا غلام ہے لیکن نسبت حضور سے ہوئی ہے تو آج دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب نسبت ہو جاتی ہے، جب اللہ والوں سے ارادت ہو جاتی ہے، جب اللہ والوں سے سنگت ہو جاتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خود کیا ہے، یہ بندہ خود کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے وارث کون ہے، اس نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اور آپ لوگ، میں یہاں کوئی نیا نہیں آیا، نہ آپ لوگ کوئی نئے آئے ہیں، یہ آستانہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف، ہمارے اکابر مشائخ، ہمارے پیر و مرشد کے بھی پیر و مرشد سرکار والی سالک آباد شریف، ذرا کہیں سبحان اللہ، پھر ان کے پیر و مرشد سرکار والی باغدرہ شریف، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ صورتیں بدلی ہوئی ہیں، ہم جو نظر آ رہے ہیں یہ صورتیں بدلی ہیں لیکن سیرتیں وہی ہیں، فیض وہی ہے، جام وہی ہے، کچھ بدلا نہیں ہے، کوئی درد دل میں کمی نہیں ہے، جو آگ وہ لگا کر چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے، بجھی نہیں ہے۔ تو یہ وہی ہے، صرف چہرے بدلے ہیں، جام وہی، نقش و بندی جام چل رہا ہے، اور آپ لوگ کوئی لاوارث نہیں ہیں، آپ لوگ کوئی لاوارث نہیں ہیں، آپ سلسلے والے لوگ ہیں، طریقت والے لوگ ہیں۔ جس طرح مجھ سے قبل بڑی اچھی گفتگو، چلے گئے وہ علامہ صاحب، اچھا چلے گئے، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور ساتھ فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور طرح طرح کی اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ چلیں میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی زندگی کے اوراق دوڑائیں، ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ اللہ والوں کی محبت آپ کے دلوں میں آئی کہاں سے ہے؟
نہیں سوچا نا یہ اللہ والوں کے دلوں، یہ جو آپ کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت آئی ہے، آپ یہاں پر اولیاء کے آگے پیچھے آتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اللہ والوں سے فیض لیتے ہیں، ان کی نشست میں بیٹھتے ہیں، آج سارے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کدے سوچیا نے محبت آئی کتوں ہے؟ محبت کدھروں آئی ہے؟ تکو تواڈا تے ساڈا کوئی خونی رشتہ ہے نہیں ہے نا؟ کہاں سالک آباد شریف کتنے کلومیٹر کا سفر ہے؟ 800 کلومیٹر کا سفر ہے، کتنے سالک آباد شریف اس جانا کے نہ ہے؟ بانڈی ہاں ایک چک، چلو اس طرح کر لیتے ہیں، کہاں یہ اور کہاں سالک آباد شریف؟ وہ کدے یہ سوچیا نے یہ محبت دل وچ پائی کسے؟ یہ کتوں پہ آنی ہے محبت؟ تہاڈا ساڈا کوئی خونی رشتہ نہیں، اسی کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آؤ میں تساں دسنا یہ محبت آئی کتوں ہے۔ دل ہے نے سننے نہ تے اچھی آواز نہ لاکھوں نہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک بات اور سن لیں، دیکھیں ہمارا، میں نے جیسے کہا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت والے روز کچھ لوگوں کے لیے نا نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، شہداء اور انبیاء ان پہ رش کریں گے۔ کون کر سن؟ شہداء اور انبیاء ان پر رش کریں گے۔ تو پوچھا گیا حضور ان کی کوئی نشانی تو بتائیں، وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر شہداء بھی رش کر رہے ہیں، انبیاء بھی رش کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ دیکھو ہمارا اور آپ کا کوئی خونی رشتہ ہے؟ ہم تو ایک دوسرے سے محبت، آپ اللہ والوں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اللہ والوں کی نشست میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ والوں کی مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں خدا سے بھی ملا دیتے ہیں، یہ ہمیں مدینے والے سے بھی ملا دیتے ہیں، ہم اس لیے آتے ہیں۔ تو شہداء بھی رش کریں گے، انبیاء بھی رش کریں گے ایسے لوگوں پر کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو بات بیچ میں رہ جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت آئی کہاں سے؟ ایک بات سمجھ لیں، اولیاء اللہ کی جو محبت ہے نا، جس طرح آپ کے دلوں میں اولیاء کی محبت ہے، مرشد فقیر پیر ثانی سرکار سے محبت ہے، مرشد فقیر پیر سلطان سرکار سے محبت ہے، یہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی بندے کے دل سے کسی اللہ کے ولی کی محبت کو نکالے، کیونکہ یہ محبت جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، اس کا آغاز ہی فرش سے نہیں ہوا، عرش سے ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی اہل سنت کا جو منہج ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں والا منہج نہیں ہے۔ ہم وہ بات کریں گے جو مصطفیٰ کا فرمان ہے اور خدا کا قرآن ہے۔ ہاں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو محبت آئی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا اللہ والوں کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت آپ کے دلوں میں آئی ہے۔ آپ طرح طرح کا سفر کر کے آئے ہیں، سارے یہاں کے نہیں ہیں، کچھ گاؤں کے ہیں، کچھ میرے ساتھ آپ آئے ہیں، ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور خدا کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، حضور کی تعریف کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ محبت فرشی نہیں ہے، یہ عرشی ہے۔ یہ محبت بولے کیا ہے؟ فرشی نہیں ہے، عرشی ہے۔ کیسے ہے؟ بخاری و مسلم متفقن علیہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے جب اللہ کسی اپنے ولی سے محبت کرتا ہے نا، اللہ کبھی جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے زمین پر محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام کا سٹیٹس آپ کو پتا ہے کیا سٹیٹس ہے، لیکن فرمایا اور تیری بھی ڈیوٹی ہے کہ میں جس نال محبت اپنے ولی نال کرنا پیا، تو بھی اس نال محبت کر۔ تو جب اللہ کے ولی کی محبت
حضرت جبریل علیہ السلام کو ملتی ہے، رب فرماتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ کیا ڈیوٹی لگتی ہے؟ کہ اللہ فلاں بندے سے زمین پر محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام عرش پر ندا کرتے ہیں، عرش پر اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ فرشتوں گواہ ہو، اللہ زمین پر فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت شروع کر دو۔ یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، صحیح سند سے بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ تو تم بھی فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، اللہ کے ولی کی محبت شرک نہیں ہے۔ میں بڑا آسان کر کے آپ کے مائنڈ کے مطابق، مجھے علمی گفتگو بھی آتی ہے لیکن گل وہ ہے نا جڑی تساں سمجھ آوے۔ تے اتھوں جدوں اٹھو تے حضور دے اصحاب دی محبت بھی جگمگ کرنی ہوئے، اتھوں جدوں اٹھو تے حضور دے اہل بیت دی محبت بھی جگمگ کرنی ہوئے، تے اتھوں جدوں اٹھو تے امت دے اولیاء دی محبت بھی جگمگ کرنی ہوئے۔ تو اللہ کے ولی کی محبت بولیں کیا شرک؟ اللہ کے ولی کی محبت شرک؟ اگر شرک ہوتی نا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی رب کبھی ڈیوٹی نہ لگاتا کہ میرے ولیوں کی محبت کو عام کر۔ اللہ کے ولیوں کی محبت بدعت نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت شرک نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت اللہ کے دشمن کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محبت بولیں کس کی محبت ہے؟ اللہ ہی کی محبت ہے۔ تو اب جب حضرت جبریل علیہ السلام ندا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں عرش پر، یہاں سے ایک اور بات بھی علامہ صاحب سمجھ آ گئی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ فرشی محبت نہیں ہے، عرشی محبت ہے۔ چلے آگے سمجھا دیتا ہوں وہ نقطہ کہ جب اعلان ہوتا ہے، اب حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ آپ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر حضور فرماتے ہیں وہ زمین پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ زمین پر آ کر جو پاک دل ہے نا، پاک دلوں میں اس ولی کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، اولیاء اللہ کی محبت ناپاکوں کا کام نہیں ہے، یہ تو پاک دلوں والوں کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار اعظمیہ رحیمیہ صادقہ باد شریف۔ یہ پاکوں کا کام ہے، وہ پاک دلوں میں وہ محبت اس ولی کی رکھ دی جاتی ہے، پاک دلوں میں۔ ناپاکوں کا کام نہیں ہے۔ اور کسی نال جھگڑا نہ کیتا کرو، اور کسی آئے نہ آکھیا کرو یارا تو فلانے نال کیوں بغض رکھنا ہے، تو اولیاء اللہ نہیں مننا ہے، تو پیرا نہیں مننا ہے، تو ولیاں نہیں مننا ہے۔ اساں صرف اے آکھ دیا کرو او اے تے پاک دلا لیاں دا کام ہے، ناپاکا نہ اس نال کے کام ہے، اس نال ناپاکا نہ کے کام ہے، یہ پاک دلوں والوں کا کام ہے، وہی اللہ کے ولیوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ذرا کہیں نا سبحان اللہ، توجہ میری طرف رکھیں اور ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے سمجھ آیا اولیاء اللہ کی جو محبت ہے وہ بہ رہے ہو جی تسی بہ جاؤ تھے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے چلے لے جاؤ، بیٹھے رہیں، وضو فرما کے پیر صاحب آتے ہیں، بس کوئی ہلے نہیں، اے ادھر سے اس طرف سے بیٹھتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی جو محبت ہے وہ کن کا کام ہے؟ اونچا بولیں بھائی، توجہ میری طرف کریں، کس کا کام ہے؟ پاک دلوں والوں کا کام ہے۔ ادھروں ایک اور گل نہ سمجھا دے، مفتی صاحب یہ بڑی بات مزہ دیتی ہے، یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، مرشد فقیر پیر ثانی سرکار ہوں، غوث اعظم ہوں، شاہ نقش بند ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، یا کوئی ادنا حضرت ہم جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ ولیوں کی محبت کا آغاز، یہ محبت فرش پر تو ہمارے پاس بعد میں پہنچی ہے، عرش پر اس کا چرچا پہلے ہو گیا تھا۔
اور سمجھ آئی نے او تواڈے کول تے محبت بعد وچ پہنچی ہے، اللہ دے ولی دی محبت عرش سے پہلے پہ آئی ہے، پہلے آئی تھی، یہ زمین پر آپ کے پاس بعد میں پہنچی ہے، زمین پر بولے کیا بعد میں پہنچی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ محبت کہاں سے آئی ہے، جس کو سمجھ آئی ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اور جے کوئی پوچھے نا، ایک اور بات سن لیں، اللہ نے صرف دو ہی چیزوں پر اعلان جنگ کیا ہے، ایک سود پر، دوسرا فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ہاں، یہ جو اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے لیے بغض رکھتے ہیں، وہ اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں۔ ولیوں کا مقام ایک اور گل بہت سنی وینی ہے جی، انہاں دیاں دکاناں بند ہو گئی ہیں، او میں تساں کولو پوچھنا جس نی دکان عرش تو چلائی گئی ہوئے وہ کول بند کر رکھنا ہے؟ اے دکان کسی بندے چلائی ہوئی ہے تے پھر تے میں آکھاں بند ہو اکنی ہے، او یہ دکان تے رب العالمین آپ چلائیے، اس دکان دا آغاز ہی عرش تو ہے، اے فرشی تسی مقاسو۔ وہ بڑا ایک سونا جملہ پیر نصیر الدین صاحب یاد آ گیا گولڈا شریف والے، وہ بڑا سونا جملہ آکھنے، او یرا اے ساڑے جڑے اولیاء ہون، ساڑے جڑے بزرگ ہون، او قبراں چون تے تساں وقتہ پائے آنے باہر ہون تے کے کرو۔ یہ بات بڑی گہری ہے، یہ اپنے قبور میں ہے یہ حضرات، اور آج جو اولیاء کا گستاخ ہے، دشمن ہے، اساں ایتھے مروڑ پہنے، وہ جب موجود ہوتے تھے ماری جلوان پھرتے، بھئی قبراں چونتے تساں بار وقتہ پائے آنے۔ تو یہ اولیاء کی شان ہے، کیونکہ یہ شان کسی بندے نے نہیں دی، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، قرآن میں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ہم اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ جس کے لیے محبت ڈالے، بندہ کیا کسی کا وہ محبت نکالے گا بھائی؟ یہ تو اولیاء کا مقام، قیامت کئی بھونکتے رہ مر گئے تیرے دشمن، اعلیٰ حضرت نے ویسے ہی تو نہیں کہا، کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے؟ تو یہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں، لیکن ہر دور میں اللہ ان کو پسوا کرتا ہے، ان کو محروم کرتا ہے، اولیاء کی شانیں اسی طرح برقرار رکھی جاتی ہیں۔ دیکھو کتھے داتا صاحب لاہور، کدھر پاک پتن شریف مڑتے نیڑے بیٹھے ہیں، یہ کدھر ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اس ٹائم کوئی سوشل میڈیا تھا، کوئی موبائل تھا، کسی یہ جو آج یوٹیوبوں پر، فیس بک پر جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، کیا یہ طریقہ کار تھا؟ نہیں نہیں، یہ طریقہ کار نہیں تھا، یہ تو ازل سے ہی ان کی محبت کے ترانے لوگوں کے دلوں میں سج گئے تھے۔ میں تو اڑے کو پوچھنا نا، اس ٹائم کیڑا ٹی وی آیا ہوئے، کیڑی فیس بک آئی، کیڑا یوٹیوب آیا، کیڑا سمارٹ فون آیا، کیڑا موبائل آیا، لیکن پھر بھی اج بچہ بچہ سیاڑنا ہے نا داتا علی اجمیریاں، بچہ بچہ سیاڑنا ہے نا خواجہ باغ برمیاں، بچہ بچہ سیاڑنا ہے نا سرکار والے سال کا بعد شریفاں، بچہ بچہ جانتا ہے نا اعلیٰ حضرت کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بندے نہیں وس نہیں کھیڑ نہیں ہوئے، تساں مبارک ہوئے جڑے تسی آئے ہو اج پاک دلاں لے آئے ہو، تے اللہ تساں یار دے ذکر آسے بھی چون کے دائے، تے اولیاء دی محبت مارو بھی چون کے دائے۔ تو نوجوانوں، یہ طرح طرح کی بولیوں والوں میں نہ آیا کرو۔ آپ لوگ یہ جو نیٹوں پر بیٹھے ہیں، جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، انہاں کولوں کدے انہاں نہ شجرہ پوچھیو، او ساڈا شجرہ تے میں گنا آکنا نا، میں تے بیتالی اولیاء گنا آکنا، سیدنا صدیق اکبر تک ہمارے سلسلے میں 42 اولیاء گنا سکتا ہوں، کہ میرا ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ سرکار والی سالک آباد شریف کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ والی باغدرہ شریف کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ شاہ نقشبند کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ مجدد الفسانی کے ہاتھ میں ہے، بیچ میں بہت سارے واسطے ہیں، یہ سارے ہاتھ ملتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے جا کر، اور سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور حضور کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تو پاک ہے، لیکن محبوب وہ جو کنکریاں جڑیاں سٹیاں نا،
وما رمیت، ہاں یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو ہم نے پھینکی ہیں۔ اللہ تو پاک ہے، ہاتھوں سے بھی پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق۔ تو ان کا تو شجرہ ہی جس نہ کوئی پتہ نہیں، او اٹھ کے ولیاں پہ آکے، جس نہ شجرہ نسب ہی کوئی نہیں، جس نہ اگ پچ کوئی نہیں، او پہ آوے تے او اولیاء دے اتے گلاں کرے۔ تو آپ کو جاگنا ہوگا، آپ کو بیدار ہونا ہوگا، اور اپنے آپ کو۔ اچھا ایک اور گل سن کے نو، تصوف کے حوالے سے نا بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، یہ تصوف کیا ہے، اے پیری مریدی کے وے، اے پیری مریدی صرف ٹائٹل ہے، اے رنگ ہوئی ہے جدوں سرکار اپنے صحابہ دے وچ جلوہ فراز ہوندے سن، اے صرف ٹائٹل بدلے ہے، اے وہی گل ہے، یہ وہی بات ہے۔ شیخ کا کام کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں پر ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم جو اتنا سفر کر کے کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کچھ گھڑیاں آپ کو اللہ کا ذکر کرایا جائے، کچھ گھڑیاں جو آپ دنیا داری میں پھنس گئے ہیں، دنیا کے معاملات میں پھنس گئے ہیں۔ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے، یہ تزکیہ نفس کیا کرتے ہیں، یہ دلوں کی میل کو ختم کرتے ہیں کہ یہ دلوں پر جو زنگ چڑھ گیا ہے اس کو یہ دور کیا کرتے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، ہم کوئی یہاں دنیا داری چکر میں نہیں آئے، اسی توڑے کو اتنے دوروں جے آئے ہیں، چند گھڑیاں ماروں آئے ہیں کہ شاید کوئی اساں تکے تے کسی ہنسی تکاں تے مشائق دے صدقے اللہ اس کا مستقبل روشن کر چھوڑے اور راہ ہدایت پہ آ جاوے، اس لیے آئے ہیں۔ اللہ والوں سے دیکھیں، شریعت دو چیزوں کا نام ہے۔ اب تھوڑی علمی گفتگو کی طرف آتا ہوں، علماء کی توجہ چاہوں گا۔ شریعت دو شیاں نا نا ہے، ایک اعمال ظاہری اور ایک اعمال باطنی۔ بولو ایک کیوے اعمال، اچھا بولو، اعمال تے دعا اعمال باطنی۔ تصوف بھی ان دو چیزوں کا نام ہے، تصوف ان دو چیزوں کا نام ہے۔ اب یہ جو اعمال ظاہری ہے نا، یا پہلے اعمال ظاہری کی بات کر لیتے ہیں، ان کو کون سنوارتا ہے؟ ان کو علماء سنوارتے ہیں۔ بولے ان کو کون سنوارتا ہے؟ علماء۔ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے یہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کو کیسے فالو کرنا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، تنزیہی کیا ہے، واجبات کیا ہیں، یہ ساری باتیں نا نماز میں ان کے احکام کیا ہیں، شریعت کے کیا احکام ہیں، فقہ کے کیا احکام ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو عالم دین سکھائے گا۔ لیکن اب نماز میں دل کیسے لگنا ہے یہ اللہ والے سکھائیں گے، کیونکہ اس معاملے کا تعلق اعمال باطنی سے ہے۔ یہ دیکھیں دو چیزیں بٹی ہوئی ہیں، یہ دو گروہوں میں یہ کام بٹے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے، ہمارے پاس کوئی نبی تو نہیں آیا، ابھی تو کوئی نبی نہیں آنا اس کے بعد، آپ پر نبوت کا اینڈ ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن اب یہ جو آگے حملہ ہے تو یہ دو ایک کے سمجھاواں تو سا، اور ایک گروہ کا نام علماء ہے۔ ایمان ملتا ہے عالم کس سے ملتا ہے؟ ان کی جو حفاظت ہے نا وہ اولیاء سے ملا کرتی ہے۔ اے تساں دسن شرائط دسن ضوابط دسن احکام دسن، لیکن ہن نماز وچ خشوع خضوع کیدوں پیدا ہونا ہے، ہن نماز وچ جڑا ہے وہ یکسوئی کیجوں پیدا ہو سی، اللہ والے دسن۔ یہ کون بتاتا ہے؟ اللہ والے بتاتے ہیں۔ تو یہ دو جوڑ ہیں، اعمال ظاہری اور باطنی۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ نہ کر دوں، یہ جڑا ہے نا اس کا جو صدور ہے وہ قلب پہ ہوتا ہے، وہ کس تے ہونا ہے؟ دلے تے ہونا ہے نا۔ تکو ہن تسی نماز پہ پڑھو، جے تہاڈی نیت کدھر اور ہوئے، دھیان نہ ہوئے تو گیا نا، نماز تو گئی، فاسق ہو گئی، نماز چلی گئی۔ تو اے جڑی دلے نہیں کہتی
اللہ والے دس دینے تو ان کا. اور ایک اور بات اس میں جی بڑی مزے کی بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ ابھی پھٹی کا اڑ پہ ہی ہے. امام احمد بن حنبل آپ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا کرتے تھے نا، حضرت بشر آفی کے پاس جایا کرتے تھے. اے بشر آفی کون ہے؟ اے او ملانگے، آفی کہتی ننگے پیر والوں کو ہیں. یہ بغداد کی گلیوں میں گھومتا تھا، فقیر تھا، درویش تھا. تو لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، امام ہیں، ان کے پیچھے پوری فقہ کھڑی ہے، حضور آپ کے پاس تو لوگ حدیث لینے آتے ہیں، آپ اس ملنگ کے پاس، اس فقیر کے پاس، اس درویش کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ لوگ آپ سے حدیث لینے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اور لوگ مجھ سے حدیث لینے آتے ہیں لیکن وہ درویش مجھے حدیث والے سے ملاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ مجھ سے حدیث لینے آتے ہیں اور وہ مجھے لوگ مجھ سے حدیث لینے آتے ہیں اور وہ مجھے حدیث والے سے ملاتا ہے. وہ درویش یہ کیا ہے کہ وہ تزکیہ نفس، ان سے بڑا امام کون ہے؟ ان سے زیادہ فقہ کو سمجھنے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ شریعت کو سمجھنے والا کون ہے؟ لیکن وہ جب وہ فرماتے تھے مجھے تزکیہ نفس کرنا ہوتا تھا نا، تو ہم بھی پھر فقیروں کی بارگاہ میں جاتے تھے. اللہ اور جڑے بہت علمی کتابی پڑھنے، اقبال کو زیادہ پڑھے لکھے. اقبال نے تو پی ایچ ڈی کی بھی تھی، دنیا کا بھی ماہر تھا، دنیاوی علم کا بھی ماہر تھا، دینی علم کا بھی ماہر تھا. اس کو کیا کمی تھی؟ لیکن وہ بھی جدوں ساروں پاسوں رہا ہے نا تے پہنچ گیا ہے حضرت مجدد الفسانی دی لد ہوتے، اور وہاں جا کے کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر. یہ پھر بات طویل ہے، میں ادھر نکل جاؤں. وہ بھی ادھر پہنچ گیا. امام غزالی نجم الدین کبریٰ کے پاس پہنچ گئے. میں اس میں اب گھسنا نہیں چاہتا، میں بڑے نکات دے سکتا ہوں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ہر دور میں جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے محققین گزرے ہیں، جتنے امام گزرے ہیں، یہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ والوں کے پاس جاتے رہے. یار اسی جتنے بھی پڑھ بھی جاں، امام ابو حنیفہ کو زیادہ تے نہیں پڑھکنے ہیں نا، اسی مقلد ہاں انہاں نے، اسی انہاں دی تقلید کرنے ہیں. او بھی جدوں تھوڑا دلے تے کوئی غبار آوے ہے نا، آنا ہے نا، تو امام جعفر صادق کے پاس جایا کرتے تھے. ان سے بڑا امام کون ہے بھائی؟ ان کے اوپر پوری جو ہے ہم سب ان کے مقلد بیٹھے. تو ان کو بھی جب دل تھوڑا تنگ ہوتا تھا نا تو وہ بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے. یہ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں. اے جڑی دلے نہیں کیفیت ہے نا، اے ساڑا دل جڑا غافل ہو گیا ہے، اے ساڑا دل جڑا دنیا داری چ پہ گیا ہے، اے ساڑا دل جڑا نماز وچ نہیں لگنا، اے ساڑا دل جڑا قرآن وچ پہ ہے. اس دلیاں ٹھیک کرنے ماروں اسی اللہ علیہ کل وینے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس ان کی نشست میں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اللہ والوں کا مقام پوچھتے ہو. بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا آپ ہی کرو، تساں کے لوڑے اللہ ڈائریکٹ سننا ہے، تساں کے لوڑے فقیراں کو کیوں دعا کرانے ہو، انہاں کو پوچھیا کرو تسی حضور کو زیادہ سمجھدار آ گئے ہو. اگر یہ کسی سے دعا کرانا ثابت نہ ہوتا، دعا کا کسی سے کرانا اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، کوئی فضیلت نہ ہوتی، تو حضور اپنے جلیل القدر صحابی مولا علی اور فاروق اعظم کو اویسے کرنی کی بارگاہ میں کیوں بھیجتے؟ وہ تے صحابی بھی نہیں، کیا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اور فرمایا اچھا اس کا مقام کیا ملا؟ بظاہر تو ویسے کرنی نے دیکھا نہیں ہے حضور کو، بظاہر دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور کرن کی طرف سینہ کر کے کہتے ہیں مجھے کرن کی طرف سے ٹھنڈیاں ہوائیں، مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. یہ کیا ہے کہ ان کی کمال درجے کی محبت جو تھی حضور کے ساتھ. تو آپ نے اپنے جلیل القدر صحابہ کو بھیجا ولی کی بارگاہ میں اور کہا کہ اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. ہم اس لیے اللہ والوں کے پاس. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جب جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ وہاں میرے لیے بھی دعا کر دینا. تے تسی حضور کو زیادہ سمجھدار آگئے ہو. تو کسی اللہ والے سے دعا لینا، کسی اللہ والے کو دعا کا کہنا،
یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ طریقہ ہے حضور کے اصحاب کا، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ خود سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اور مجھ سے قبل علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے قصے کہانیاں، تو قصے کہانیاں تو قرآن میں بھی بہت ہیں، نہ مننے والے تو وہ بھی نہیں مننے، جہاں پرندے زندہ ہو رہے ہیں، مردے سے وہ کئی ہیں، میں کئی واقعات سنا سکتا ہوں۔ جو عقل نہیں، یہی تو امتحان ہے۔ خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، اب عقل پہ ہم اس کو ناپنے شروع کر دیں تو پلے تو ککھ نہیں رہے گا، ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ مزہ ہی تب ہے کہ وہ بن دیکھے مانا کرتے ہیں، ہر چیز میں لاجک نہیں ڈھونڈی جاتی، یہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو پھر تو آپ پروو ہی نہیں کر پائیں گے کہ خدا ہے۔ سامنے دکھا اکسو کسی یہاں کہ ایک خدا ہے، نہیں، یہ تو عشق کے سودے ہیں، یہ عشق کے سودے ہیں۔ ہر جگہ عقل نہیں لڑانی ہوتی، بعض اوقات عقل پیچھے رہ جاتی ہے، عشق آگے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں وہ حضور نے جب جب صلح کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھئی یہ نام میرا جو لکھا ہے اس کو مٹا دو، کوئی نہیں، اگر اس سے یہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ مولا علی نے جب صلح کا وقت آیا نا تو اس پہ لکھا محمد الرسول اللہ، تو وہ تو جو آگے دوسرے تھے کافر وہ تو کہتے جھگڑا ہی یہ ہے، یہ اگر ہم مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کس چیز کی صلح؟ تو حضور نے مولا علی کو اپنی طرف بلایا اور کہا چلو کوئی نہیں، مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، مٹا دو۔ تو مولا علی نے کیا کیا؟ یہ میں عشق اور عقل کی بات سنا رہا ہوں، عقل تو کہہ رہی تھی حضور کا حکم جو ہے بھائی، حکم ہے حضور کا، حضور حکم دے تو کوئی منع کر سکتا ہے، لیکن مولا علی نے عقل سے کام نہیں لیا، عشق سے، ادب سے کام لیا۔ فرمایا حضور میں کیا، میری نسلیں بھی آپ کا نام نہیں مٹا سکتی، حضور یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہی کر دیں۔ یہ کیا ہے کہ وہاں پر عقل کو پیچھے کیا، یار کے ادب کو، عشق کو آگے رکھا۔ اسی طریقے سے حضور ایک روز جب وہ آپ، کیونکہ یہ طویل واقعات ہیں میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہ جب کسی قبیلے کے درمیان صلح، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، صلح کروانے گئے تو سیدنا صدیق اکبر، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، حضور آئے اور صحابہ نے کیا کیا نا، ایسے 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 مارنا، تلیوں کے اوپر تلیاں مارنے شروع کر دی تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ حضور آ گئے۔ اب سیدنا صدیق اللہ ہوں بہت جڑے، اچھا اس میں سے ایک اور بات بھی سمجھاتا چلو، اب جو بہت کتابی بنتے ہیں، جو علم کی بات کرتے ہیں، کتاب کی بات کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کیتا نا جدو پتہ لگیا نا کہ حضور پیچھے آ گئے، نماز ہو رہی ہے، پتہ لگا کہ ان کمری والا آ گیا ہے، نماز کے دوران ہی مصلی چھوڑ دیا اور سرکار کو آگے کر دیا۔ اور میں تو سب کو پوچھنا ایکڑی کتاب ہے، حضور نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، رب کا فرمان موجود تھا ایسا کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، عشق تو اپنے راستے خود ہی بنا لیا کرتا ہے۔ انہیں کس نے کہا تھا کہ جی آپ اس طرح یہ عادت کریں، یہ حرکت کریں کہ نماز کے دوران جو ہے آپ مصلی چھوڑ دیں؟ بلکہ پوچھا بھی گیا بعد میں، ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ مصلی پر کھڑے رہو تو کیوں پیچھے ہٹے تھے؟ تو آپ نے فرمایا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت کہ نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو اور وہ آگے کھڑا ہو کے امامت کروائے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کون سی کتاب میں تھا۔ اللہ ایک اور گل پوچھنا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یار جب وضو کرے، مدینے والا جب وضو کرے تے او جڑا پانی ہے نا او زمین اس ٹہن نہیں دینا۔ صحابہ کیا کرتے تھے، جب حضور وضو فرماتے تھے تو آپ وہ پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، او جڑا پانی ہے کوئی موئے تے پہ ملنا ہے، کوئی سینے پہ ملنا ہے، کوئی ہتھاں تے پہ ملنا ہے۔ اور میں پوچھنا ایکڑی کتاب وچ لکھی ہے، کیا حضور نے کہا تھا ایسا کرنے کو؟ نہیں کہا تھا۔ یہ کیا ہے کہ عشق اپنے راستے خود بناتا۔ اور دیکھیں جس چیز سے حضور نے منع کرنا ہے نا وہ سب شریعت میں موجود ہیں، جس چیز پر حد ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔
انتظام ہے تو کر دیں, نہیں تو میں ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں. اسی اتھے یہ تو تسی تھوڑے جے بیٹھے ہو, وہ پار اتنی وڈی مسجد ہے, اتھے میں ایویں بولنا رہا رمضان وچ تے وہ آخری بندے تک میری آواز یہ تے ہن آ گئے نا, یہ شیاں تے ہن آ گئی کمال. ہاں یہ اسی ہم ان مشائخ کے مرید ہیں. جب یہ چیزیں نہیں بھی ہوتی تھی, وہ مجلس کے اس کونے پہ کھڑے ہو کے واز فرماتے تھے تو لاکھوں دنیا وہ پیچھے تک نہیں سن لی. سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس چیز پر شریعت نے قید لگائی ہے وہی ہے, حد قائم کی ہے تو وہی ہے. تو صحابہ کو کس نے کہا تھا؟ اچھا ایک اور بات, حضور جب حجامت کروانے جاتے تھے نا, یہ جس کو بال تسی نا کاٹنے جاتے تھے, تو صحابہ کیا کرنے ہیں, وہ جڑا کٹنا پہ ہونا ہے نا, اس نے ارد گرد نہ کھل وینے گھیرا بڑھا کے, سمجھو اسی بیٹھے ہیں کمال ہے کہ حجامت کرانے میں ہیں, صحابہ نا وہ ارد گرد کھل رہنے. وجہ کیا ہونی؟ وجہ یہ ہونی یارا ایک بھی بال منہ مبارک حضور دا ساڑھے ہاتھ وچ آ گیا, اے ساڑی بخشش دا سامان بنا. ہن میں تساں کولوں پوچھنا اے کیڑی کتاب وچ لکھے؟ اللہ کسی کتاب وچ نہیں لکھے, اے عشق دی کتاب وچ لکھے. حضور نے کہا تھا, حضور منع فرماتے نا کہ یہ عمل غلط ہے, نہیں, انہیں پتا تھا کہ یہ دیوانے تو میرے مچلیں گے, یہ تو میرے دیوانے نے, یہ تو یوں ہی مچلیں گے. تو ہر چیز کا میں جو یہ اتنی گفتگو کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہوتا کہ کتابوں میں ہوں, کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ والوں کی نگاہ سے ملا, جو اللہ والوں کی نگاہ سے ملتی ہیں, اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے ملتی ہیں, کہ وہ ویسے ہی تو نہیں کہا نا, او نگاہ ولی میں میرے ماں اللہ آواز بھی بہت سونی دیتی, لیکن یہ آپریشن میں کرنا چاہنا ہے نا, تاب اسانا کیتا ہے ماں, سارا سوز گداز میں سارا سمجھنا سب مان ہے, لیکن یہ جڑا آج آپریشن ہو گیا مزہ آیا تے آنکھوں نہ سبحان اللہ. اسی واسطے اسی آکھنے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بد ویسی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ والوں کی نگاہ سے بھی ملا کرتی ہیں, اللہ والوں کی نگاہ سے ملتی ہیں. اور اگر یہی کہو گے تو پھر بہت کچھ ہمیں بتانا پڑ جائے. ہر چیز اگر کتاب سے ہی نکالنی ہے, بخاری مسلم صحابہ نے نہیں پڑھی تھی, سیاستہ یہ ساری 6 کتابیں صحابہ نے نہیں پڑھی تھی, اور صحابہ کے دور میں یہ جو ابھی ہم اعراب کے سمیت قرآن پاک پڑھتے ہیں, یہ بھی انہوں نے نہیں پڑھا تھا. کتابچہ نہیں تھا, کتابی شکل نہیں تھی, پھر جان چھٹانی پو کی ہو ویسی, لیکن ہر شہ جگہ اس طرح ڈھونڈ سو. لیکن دیکھیں جو علماء کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اولیاء کا اپنا طریقہ. اسی کسی نال نہیں پننے ہیں, اسی تے یہ آکھنے ہیں یارا ٹھیک ہے مننا ہے من, نہیں مننا ہے تو پھر بھی تیرے سے دعا گوں. ہاں اسی کوئی محتاج نہیں, بلکہ ہم نے تو اپنے مریدوں کو کھلی چھٹی دی ہے, جو لوگ سارے کو فیض کرو, جدھر جاندے ہو جاؤ, جتھے دل کرنا ہے جاؤ. لیکن مرشد فقیر ثانی سرکار جا کامل ملنا ہے تے ٹھیک ہے اتھے رہ ونجیو, نہیں ملنا تے کم از کم واپس آ کے تسلیم تے کرو. ہاں ہمیں کوئی وہ شرم, آج کل تو لوگوں کو شرم بھی آتی ہے اپنا پیر بتاتے ہوئے, ہمیں کوئی شرم نہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس شیخ کے غلام ہیں جو سنتوں پر عمل کر بھی گئے ہیں اور کروا بھی گئے ہیں. ہاں یہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف یہ بڑا سخت آستانہ نے, یہ مجددی بڑک اٹھتی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حضور کے در کی خاک نہ بنے, جو شخص حضور کے در کی خاک نہ بنے, اس کے سر پر سارے جہان کی خاک. اتباع میں, اتباع مصطفیٰ میں, اتباع سنت میں
اگر کوئی سب سے آگے نظر آتا ہے دنیا جسے مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے. یہ مجدد الفسانی کوئی 100 سالہ مجدد نہیں ہے, یہ کوئی 200 سالہ مجدد نہیں ہے, یہ تو 1000 سالہ مجدد ہے. یہ اس کی بات سنا رہا ہوں. یہ ایک الگ عنوان ہے کہ انہوں نے کیسے خدمات کی ہیں. نقشبندیوں کے امام ہیں آپ نقشبندیوں کا فخر ہے مجدد الفسانی. تو عرض یہ کر رہا ہوں, آخری بات گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, کہ آپ کا یہاں پر آنا, یہاں پر بیٹھنا قبول, اور ہمیں فائدہ اس کا تب ہی ہوگا کہ جب آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے, اپنی زندگیوں کو بدلیں گے. تو آج ہم اللہ سے دعا گو ہیں, مجھ سمیت ہم سب, کہ اس میلاد کے وسیلے سے, اس میلاد کے توسل کے وسیلے سے اللہ ہماری نمازوں کو بھی پکا فرما دے. جو ہم سے کوتاہیاں ہیں, قرآن پاک پڑھنے میں غفلت ہے, اللہ آج وہ دور فرما دے. دیکھیں ہمارے شیخ تو وہ ہیں, انہوں نے ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں جوڑا, ہمیشہ جوڑا ہے تو مدینے والے کے ساتھ جوڑا ہے, اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے. آپ کا تو بڑا سادہ سا اصول ہے. آپ فرماتے ہیں پیر جب بیعت کرتے ہیں تو وہ بڑا بڑا اپنے وظائف اور اپنے معاملات بتاتے ہیں. ہمارے شیخ کا بڑا سادہ اصول ہے, جب کسی کو ہلکا بغوش کرتے ہیں, جب کسی کو بیعت کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یارا سنگیا 3 کم ونڈ کنے ہیں. کتنے؟ 3 کم ونڈ کنے ہیں. کیڑے کیڑے؟ پہلا کام اے وے کہ نماز تو پڑھ سے, نماز تو پڑھ سے, نماز تو پڑھ سے, دعا میں کرساں, دعا میں کرساں تے فضل میرا اللہ کرسی. تو یہ اس طرح اپنے مریدین کو ساری زندگی کبھی اپنے ساتھ نہیں جوڑا. جو دربار اعظمیہ سالے کا, اچھا یہ دربار اعظمیہ سالے کا باز شریف یہ صرف لنگراں والا استانہ نہیں, الحمدللہ 3 مدارس ہیں ہمارے جامعہ میں, جامعات ہیں 3 ہمارے دربار شریف پر. بچوں کا جامعہ الگ ہے, بچیوں کا جامعہ الگ ہے, حفاظ کا الگ ہے, درس نظامی والوں کا الگ ہے. یہ صرف جسمانی لنگر نہیں کھلاتے, یہ روحانی لنگر بھی کھلاتے ہیں. ہاں آج کل درباروں پر یہ بڑی کمی ہو گئی ہے کہ صرف دربار ہی ہے, نہیں, وہاں تقویت دین کا کام ہو رہا ہے, وہاں دین کے خادم تیار ہو رہے ہیں, وہاں دین کی خادمہ تیار ہو رہی ہیں. تو وہ وہاں پر اس دربار پر علماء تیار ہو رہے ہیں, حفاظ تیار ہو رہے ہیں. اور جب وہ علماء حفاظ تیار ہوتے ہیں تو ہمارا شیخ تو اتنا کامل ہے, یہ کسی پر نگاہ بھی ڈال دے تو اللہ اسے بھی ولی بنا دیتا ہے. یہ تو خدمت سے ہے نا, یہ خدمت سے ہے. خدمت کرو, میں تو بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں, میں گردش کوئے یار خبر نہیں, پر تیرے بندوں سے اپنے میں مشائخ سے جڑے ہوں, ہمارے ساتھ ہی جڑے, کسی کے ساتھ, کسی اللہ والے کے ساتھ, کسی کامل کے ساتھ, کسی نیک کے ساتھ, کسی نیک کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اللہ آپ کی دنیا بھی سوار دے گا اور آپ کی آخرت بھی سوار دے گا. یہ ضروری ہے آج اس پرفتن دور میں, یہ ضروری ہے کہ دنیا آپ کو اللہ والوں سے دور کرے, آپ اور اللہ والوں کے نزدیک ہو. آپ کی دنیا بھی سورے گی, آپ کی آخرت بھی سورے گی. تو اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ